زندگی نہ ہم خود شروع کرتے ہیں نہ خود ختم کرتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں نہ اپنے ارادے سے جاتے ہیں۔ کون ہے جس نے ہمیں بھیجا؟ کون ہے جو ہمیں لے جاتا ہے؟ ہمارے ذاتی ارادے کو تو اس میں دخل ہی کوئی نہیں۔ پھر موت کے بعد کیا ہے؟ مر گئے، مٹی ہو گئے، یا اس کے بعد کچھ ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جس کا آج تک انسان اپنے ذاتی علم سے پتہ نہیں چلا سکا کہ بنانے والا کون ہے، یہ سب کیسے بن گیا، اور ہم کیسے آ گئے، مر کیوں جاتے ہیں؟ ایک پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، ایک 100 سال تک زندہ رہتا ہے، ایک بھرپور جوانی میں مر جاتا ہے، ایک بڑھاپے میں سے سکتا رہتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اور مرنے کے بعد کسی نے جلا دیا، کسی نے پانی میں بہا دیا، کسی نے گدھوں کے حوالے کر دیا پارسی، اور کسی نے مٹی میں دبا دیا، تو یہ پھر سارے کہاں جاتے ہیں؟ جلانے کے بعد گنگا میں راکھ بہا دی، تو یہ کیا، اس کائنات کا انجام کیا ہے؟ یہ سارے وہ سوال ہیں جس کا جواب انسان کے پاس کوئی نہیں، اس کا جواب صرف انبیاء کے پاس، اور انبیاء کے پاس بھی ذاتی طور پر نہیں ہے، ان کو اللہ نے یہ سمجھایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب ہم نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ تو وہ علم اللہ تعالیٰ انبیاء پہ نازل فرماتا ہے۔ تو سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا اور ان کو اولین آخرین کا نبی بنایا۔ انا نبی الانبیاء، آپ نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، تو نبی پہلے چلے گئے، لیکن آپ نے فرمایا انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اور میں نے حدیث پڑھی کہ جب قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ جب میں اٹھوں گا تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف میرے عمر ہوگا، اور میرے حضرت بلال کی قبر شام میں ہے، فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اللہ جہاں سے چاہے مرضی اٹھا دے۔ اور سارے لوگ میدان معاشر میں جب چلیں گے تو میں ان کا قائد بن کے چلوں، اور میدان معاشر میں میں اونٹنی پہ سوار ہوں گا، اور میرے آگے بلال صرف اونٹنی پہ سوار ہو کے چلے گا۔ اور جب میدان معاشر میں سارے انسان جنات اکٹھے ہو جائیں گے تو بلال اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور وہ اذان بلالی جو صرف صحابہ نے سنی، ہم نے نہیں سنی، اس دن اللہ ہر مومن کافر کو وہ اذان سنائے گا۔ اور جب بلال کہیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو سارے انسان کافر مسلم کہیں گے سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب وہ فرمائیں گے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہر مسلم کافر کہے گا سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ اور جب لوگوں کے پاؤں زمین پکڑ لے گی اور حساب شروع نہیں ہو رہا ہوگا تو انا شافعہم اذا حبسوا، تو میں شفاعت کروں گا اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر میری شفاعت پر آگے ان کا حساب شروع ہوگا۔ اور جب لوگ مایوس ہو جائیں گے، میری امت جہنم کو لایا جائے گا، یؤتی بجہنم یوم القیامہ، جہنم کو لایا جائے گا، فتزفر زفرۃ، وہ ایک چیخ مارے گی، فلا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل الا جثى علی رکبتیہ، ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کے سارے آسمانوں کے فرشتے زمین پر گر جائیں گے اور کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ فرشتوں نے تو جہنم میں جانا بھی نہیں، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی۔ انبیاء نے جہنم میں جانا نہیں، پکی ٹکی بات ہے، وہ کہیں گے نفسی نفسی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ، بس نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس میری جان بچا۔ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا خوفناک آواز ہوگی اس جہنم کی۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو پکڑے ہوئے 70,000 فرشتے ہوں گے، اور ان کے ہاتھوں سے نکل رہی ہو، اگر اللہ کی تجلی اس پر نہ پڑے تو وہ سارے مومن کافروں کو نکل جائے، کھا جائے۔ اور اس سارے میدان معاشر میں جب باپ بیٹوں کو بھول جائے گا، بھائی اپنے بھائیوں کو بھول جائیں گے، اور رشتے ناتے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، نبی اپنی امتوں کو بھول جائیں گے، اپنی اولاد کو بھول جائیں گے، سب نفسی نفسی کی ایک گونج ہوگی پورے میدان معاشر میں، نفسی 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 نفسی۔ اس میں ایک آواز آئے گی جو سب سے الگ ہوگی، جو سب سے مختلف ہوگی، جو درد بھری ہوگی، جو ایک پکار ہوگی، جو ایک آہ ہوگی، جو ایک فریاد ہوگی، اور وہ کیا ہوگی؟ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ تو اس آواز وہ اتنی بلند ہوگی کہ نظریں ادھر گھوم جائیں گی کہ یہ کون ہے؟ ساری دنیا نفسی نفسی پکار رہی ہے، یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے امتی امتی؟ تو جب نظریں گھومتے ہوئے طواف کرتے ہوئے آواز تک پہنچے گی تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جن کی جولی پھیلی ہوئی ہوگی اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے، اور ان کی فریاد اور پکار ہوگی اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ سب بھول جائیں گے ایک دوسرے کو سوائے ہمارے نبی کے، کہ وہ اپنی امت کو اس دن بھی یاد رکھیں گے۔ تو بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم اس دنیا میں اسے بھول جائیں، وہ قیامت میں بھی ہمیں نہ بھولے، اور ہم انہیں اس جہان میں بھول جائیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات کے پیچھے اس کی زندگی کے خلاف چلیں، اس کی سنتوں کو ذبح کریں، اس کے طریقوں کے خلاف بغاوت کریں، اس کی شریعت کے خلاف بغاوت کریں، اس کے قرآن کا مذاق اڑائیں۔ اس کے باوجود میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ صرف نیک لوگوں کے لیے نہیں، میرا نبی فرمائے گا میری امت سب کے لیے، ناچنے والی کے لیے بھی، گانے والے کے لیے بھی، شرابی کے لیے بھی، میرا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور مدینے کی بات ہے، اب رات کو اٹھتے ہیں یا رب امتی امتی، یا اللہ
تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا ہے اور جو میری نہ مانے تیری مرضی ہے، عذاب دے یا معاف کر۔ اور یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو ان کو عذاب دے، تیری مرضی تو معاف کر، تیری مرضی اپنی امت کے لیے۔ لیکن یا اللہ نہ میں عیسیٰ کی کہتا ہوں نہ میں ابراہیم کی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی، میں کہتا ہوں امتی امتی۔ یہ کہہ کر آپ اتنا روئے کہ جبریل کو آنا پڑا، اور اگر اللہ کو تو پتا تھا، جبریل کو بھیجا، جاؤ پوچھو میرا نبی کیوں رو رہا ہے؟ تو جبریل ہے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میں اپنی امت کے لیے رو رہا۔ تو جبریل واپس گئے، وہاں سے پیغام آیا سنرضیک فی امتک، میرے محبوب میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کروں۔ جب یہ آیت اتری ولسوف یعطیک ربک فترضی، آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف فرمائے، ولن ارضی واحد من امتی فی النار، میں اس وقت راضی ہوں گا جب تو میری ساری امت کو معاف کر دے۔ جو اتنے احسان کرے تو اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے جو ہم دے رہے ہیں، جو ہمارے بازار کے تاجر دے رہے ہیں، جو ہمارے حکمران دے رہے ہیں، جو ہمارے زمیندار دے رہے ہیں، جو ہمارے غریب دے رہے ہیں، جو ہمارے مالدار دے رہے ہیں، جو عورتیں کر رہی ہیں، جو مرد کر رہے ہیں۔ احسان کتے کو روٹی کھلاؤ تو ساری زندگی وفا کرتا ہے، اور آپ کے بچوں کے سامنے بھی سر جھکا کے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ سوٹیاں مار رہے ہوتے ہیں تو وہ چپ کر کے ان کی سوٹیاں کھا رہا ہوتا ہے، اور باہر سے کوئی 6 فٹ کا آ جائے تو اس کو جا کے پڑ جاتا ہے۔ ایک کتے سے تو سبق سیکھو کہ وہ کس قدر وفادار ہے، کس قدر وہ اپنے مالک کی 2 وقت کی روٹی کی وہ قدر کرتا ہے، اور اس وفا کر کے دکھا دیتا ہے۔ ہمارے والد فوت ہوئے 1988 میں، ہماری والدہ اکیلی تھیں، تو ایک کتیا کہیں سے آ گئی، انہوں نے نوکروں سے کہا انہیں روٹی کھواتا کرو، تو اس کو روٹی کھوا دیتے تھے، چھوٹے سے قد کی تھی۔ پھر ہماری والدہ 2001 میں فوت ہو گئی، تو کوئی بھی گھر میں نہ رہا، میں تبلیغ کے سفروں پر، بھائی میرا ڈاکٹر، اس کتیا نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، اس کو کوئی روٹی کھلانے والا نہیں تھا۔ نوکر تو وہ اہتمام نہیں کرتے تھے جب تک مالک نے کہے، وہ بھوکی پیاسی ہمارے گھر میں مر گئی، اس نے گھر نہیں چھوڑا۔ ہم نبی کا در چھوڑ دیں 10 روپے کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند دن کی زندگی کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند لذتوں اور خواہشوں کے پیچھے، نبی کا در چھوڑ دیں چند اپنی ضرورتوں کے پیچھے، تو یہ ایمان ہے۔ اس کا نام ہے محمد رسول اللہ، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک میری زندگی تمہاری ساری خواہشات پہ غالب نہ آ جائے۔ جو میں لے کر آیا ہوں وہ تمہاری زندگی میں آئے، اپنے جذبے، اپنی خواہشیں، اپنے رواج، اپنی رسمیں، اپنے کاروبار، ہر چیز میری لائی ہوئی زندگی کے تابع کرو گے تو محمد الرسول اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ اللہ کے سامنے جھکو گے تو لا الہ الا اللہ کے ماننے والے بنو گے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، میں جب اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کہاں پہ جاتا ہوں کہ میں لا الہ الا اللہ کے امتحان کو جانتا ہوں، میں اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب۔ تمہارا کیا خیال ہے مفت میں جنت میں چلے جاؤ گے اور تم پر وہ حالات نہیں آئیں گے جو پہلوں پر آئے تھے، جن پر ایسی آزمائشیں امتحان آئے کہ پکار اٹھے ایمان والے اور پکار اٹھے رسول، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے، یا اللہ تیری مدد کہاں ہے؟ تو پھر اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے کہ الا، گھبراؤ نہیں، ان نصر اللہ قریب، میری مدد قریب ہے، میری مدد قریب ہے۔ تو میرے عزیزو، اس کا ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، پھر اس نے ایک گندے پانی سے بنایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، وخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنایا، وخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے گوشت کو چھڑایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر تمہیں ماں کے پیٹ کے 3 اندھیروں میں یہ شکلیں عطا فرمائیں۔ ہم چیز بناتے ہیں روشنی میں، بجلی چلی جائے تو کم ختم ہو گیا، اور میرا رب 3 اندھیروں میں بناتا ہے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے، اور صرف مجھے نہیں پیدا کر رہا، میرے ساتھ کروڑوں بچے بن رہے ہیں، اور صرف انسان کے نہیں، جنات کے بچے بن رہے ہیں، صرف جنات کے نہیں، جانوروں کے بچے بن رہے ہیں، صرف جانوروں کے نہیں، پرندوں کے انڈوں میں بچے بن رہے ہیں، صرف پرندے نہیں، مچھلیوں کے پیٹ میں انڈے بن رہے ہیں۔ یہ چھوٹی سی مچھلی ٹراؤٹ ایک وقت میں وہ 3000 انڈے دیتی ہے، اور کتنی ٹراؤٹ ہیں، میرا رب ایک انڈے کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، پرندے کے پیٹ میں کیا انڈا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچہ یا بچی ہے وہ جانتا ہے، سانپ کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، ہاتھی کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے، شیروں کے اندر کیا بن رہا ہے وہ جانتا ہے۔ یہ تو جاندار ہیں، اس درخت پہ کتنے آم لگیں گے میرے رب کو پتا ہے۔ پوری دنیا کے آم، پاکستان کے ہی لے لو، ہمارا علاقہ، میرا علاقہ تو ملتان ہے نا، پوری دنیا ملتان آم باغات سے بھرا ہوا ہے، پوری دنیا کے باغات چھوڑو، صرف پاکستان کے درخت سوچو کتنے پیڑ ہیں، ہم نہیں گن سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے آم بھی گنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ آم پک کے کہاں جائے گا، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، پھر یہ آم ملتان سے فیصل آباد آئے گا، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، یہ کراچی جائے گا، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، اس پہ طارق جمیل کا نام لکھا ہوا ہے، اسے اس کا بھی پتا ہے۔ میرا ملازم جاتا ہے، وہ آم اٹھاتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ نیچے رکھ دیتا ہے، فرشتہ چھڑی مارتا ہے، اے تو طارق جمیل کا نام کوئی نہیں، دعا چاپ، پھر دوسرا اٹھاتا ہے، وہ سے بھی گندا ہوتا ہے، وہ تھیلے میں ڈال لیتا ہے۔ ایک ہم آم جو اٹھا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی قسم اوپر سے نظام چل رہا ہوتا ہے، یہ اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، اس پہ تیرا نام ہے ڈال لے، ایک پھر ایک بکری جو
फैसलाबाद में ज़बह होकर लटकाई जाती है, 50 आदमी उसका गोश्त लेके जाते हैं। अल्लाह को एक एक का पता है किसकी बोटी किसके पेट में गई, हड्डियां फेंक दी, अल्लाह को एक एक हड्डी का पता है, बिल्ली ने खाई या कुत्ते ने खाई या चींटियों ने खाई, और ये बकरी पूरी दुनिया में फैल गई। और अल्लाह ताला ने, और इस आदमी ने एक बकरी नहीं खाई, सारी जिंदगी कितने गोश्त खाए, कट्टे दे, मज दे, गां दे, बच्चे दे, मच्छी, मुर्गे, कितना कुछ खाया, कितना खाया। और मेरा रब, जब चलो एक ब्रायलर ही ले लो, तो रोज ब्रायलर खाते हैं, कितने ब्रायलर पेट में गए हैं, मेरा रब जब उनको जिंदा करेगा तो एक एक उसके पर को भी जमा करके जिंदा करके खड़ा करके दिखा दे। एक बकरी जो पूरी दुनिया में फैल गई, अल्लाह उसके अज़्ज़ा को इकट्ठा करके जिंदा करके दिखा देगा। एक मछली जो कितने पेटों में गई, अल्लाह उसके एक एक जुज़ को, उसकी हड्डियां चींटियां खा गई, बिल्लियां खा गई। किस तरह मेरा मौला कज़ालिकन नुशूर, अल्लाह तुम्हें जिंदा करके दिखा देगा। अल्लाह तुम्हें आलू इज़ा कुन्ना इज़ामन नखरा तिलका इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। कि वो कहते हैं मर के मिट्टी हो गए, इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउना अल-अव्वलून क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम क़ुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा वहुव बिकुल्लि ख़ल्क़िन अलीम अल्लज़ी जअल लकुम मिन अश-शजरि अल-अख़ضरि नारा फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसा अल्लज़ी ख़लक़ अस-समावाति वल अर्ज़ बिक़ादिर अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकून फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। ये देखो एक आया, ये उमय्या बिन खलफ कुरैशी था, उसके हाथ में एक पुरानी हड्डी थी, तो अल्लाह के नबी के सामने ना उसने उसको ऐसे अपने अंगूठे से ना उसको ऐसे पीसा, वो पुरानी हड्डी आई, वो पिस गई, तो उसने फूंक मारी, वो उसकी जो राख थी बनी थी वो हवा में उड़ गई। तो वो कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तेरा दावा है कि तेरा रब इसे जिंदा करेगा, ये जिंदा होगी? तो अल्लाह ने सूरह यासीन की आखिरी आयत उतारी, अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफतिन फइज़ा हुवा क़सीमुन मुबीन व ज़रब लना मसलन व नसिया ख़ल्क़ा क़ाल मन युह्यिल इज़ाम व हिय रमीम। देखो 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 है लुत्फ़े दे बड़े इंसान नो, जिसे मैंने एक गंदे पानी से किया, वो मेरे मुकाबले में आता है और मुझसे मिसालें और दलीलें मांगता है कि ऐ हड्डी कौन जिंदा करेगा, का इसको पैदा किसने किया था, इसे बनाया किसने था, हाथी को शक्ल कौन देता है, सुभान अल्लाह, मगर मच्छ को शक्ल कौन देता है, वेल मछली को शक्ल कौन देता है, वेल मछली का बच्चा ही हाथी के बराबर पैदा होता है, कौन है ये? और वो जब वो नर मादा मिलते होंगे तो की बला होगी, समंदर जड़ा तूफान आमदा होगा, नर मादा मिलते होंगे, तो वो कौन है? किसने आसमान को खड़ा कर दिया, किसने सूरज को गरमा दिया, किसने चांद को ठंडा किया, किसने तारों को हसीन बनाया, किसने रात के अंधेरे बनाए, किसने दिन के उजाले बनाए? वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है, वो अल्लाह है। कौन है दरियाओं को बहाता? वो अल्लाह है। कौन है बारिश को कतरा कतरा बरसाता? वो अल्लाह है। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, अल्लाह है, कतरा कतरा करके बरसाता है। कौन है जमीन को फाड़ता? सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, वो अल्लाह है। कौन है उससे फल फूल निकालता? फ़अंबतना फ़ीहा हब्बन व इनबन व क़द्बन व ज़ैतूनन व नख़लन व हदाइक़ गुल्बा व फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। वो अल्लाह है जो फूल निकालता है, फल निकालता है, खुशबू डालता है। हमारे आमों के बाग हैं, ये चौसे की खुशबू अलग है और दूसरे की अलग है, रटोल की अलग है, कोई असी में स्प्रे की तरह खुशबू होता, या हमने कोई बोरियां डाली हैं चीनी की आम की जड़ के अंदर, ये कड़वी लकड़ी, उससे आम इतना मीठा कैसे निकलता है? इतने सारे बीज से इतना बड़ा तरबूज कैसे निकलता है? 70 फुट ऊपर जाके नारियल कैसे बनता है? उसमें पानी कौन डालता है? जमीन का फर्श वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, तेरे रब ने जमीन को बिछाया, अखरज मिनहा माअहा, पानी को निकाला, व मरआहा, और चारे को निकाला, वल जिबाल अरसाहा, और पहाड़ों को गाड़ा, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, मैंने कोई लोड़ है तोड़े वास्ते बनाया है, तोड़े वास्ते बनाया है। वल अर्द मददनाहा कुल अइन्नकुम लतकफुरून बिल्लज़ी खलक़ल अर्द फ़ी यौमैन, तो किस रब का इनकार करते हो जिसने तुम्हारी धरती को 2 दिन में बनाया? व तजअलून लहू अंदादा, और उसके शरीक ठहराते हो, पत्थरों की पूजा करते हो। क्या नादानी की इंतहा है, अपने हाथों से बुत बनाते हैं, पहले पत्थर के बनाते थे, अब प्लास्टिक के बनाते हैं, और उन्हीं के आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। जो लोग मर गए, कब्रों में चले गए, उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। वो अल्लाह जिंदा है, अल्लाह मौत से पाक है, अल्लाह ज़वाल से पाक है, अल्लाह बीमारी से पाक है, अल्लाह सोने से पाक है, अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह गफलत से पाक है, अल्लाह थकावट से पाक है, अल्लाह ज़माने से पाक है, अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह बेरी बच्चों से पाक है, अल्लाह ताला अंधेरे उजाले से पाक है, अल्लाह ज़मान व मकान से पाक है, अल्लाह के खजाने खत्म नहीं होते, अल्लाह के खजाने, अल्लाह को छोड़कर किसी और से मांगोगे तो वो खुद देगा तुम्हें, अल्लाह से लेकर दे। हमारा नाका सारा जाहिलियत का ही से भरा हुआ है। तो मैं तलम्बे से गांव आ रहा था, तो मेरा एक रिश्तेदार अपने बाग में, आम के बाग में चारपाई डाल के आम के नीचे बैठा था। तो मैंने गाड़ी रोकी, मैं चला गया, मैं क्या भाई की हाल है, अंदाज बड़ा चंगा है। मैंने बताया तारक मियां तू बंदा बड़ा चंगा, पर तू वाबी हो गया। मैं कहा यार वाबी कौन होंगे? कहते पीरा ना मन, मैं पीरा मने ना, पर मैं ना पीर पुत्र नहीं दे सकता, पीर सीधी राह दस सकता है। ये तो गल हर पीर पुत्र दे सकता, उन्होंने कोटा होंगे अल्लाह साईं कोट, अपने कोटे चो लैके दे देंगे। अब इनको कौन समझाए? जहालत का कोई इलाज नहीं। अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, अल्लाह शारक से ज्यादा करीब है, वो मौत से पाक है, वो थकन से पाक है। तुम थोड़े से लोग बैठे हो 6-7 हज़ार, तुम सब बोलना शुरू करो तो किसी को किसी की समझ में आएगी? और मेरा अल्लाह कहता है लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम व इंसकुम व जिन्नकुम व हय्यकुम व मय्यतकुम व अतबकुम व यादसकुम व सगीरकुम व कबीरकुम व ज़करकुम व उन्साकुम। हाय 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 हाय, हदीस की चस आ गई। मेरे बंदो,
اولین آخرین، انسان، جنات، بوڑھے، جوان، خشک، تر، مرد، عورتیں، اگلے پچھلے، زندہ، مردہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ اس زمین پر۔ سارے نہیں آ سکتے، لہٰذا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اللہ تعالیٰ نئی زمین پیدا کرے گا محشر کے دن، جس پر یہ ساری دنیا کھڑی ہو سکے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی کان صفا، نہ اس میں کوئی کھڈا ہوگا نہ اس میں کوئی ٹیلا ہوگا، ایسے سیدھا میدان ہوگا، اور اس کو اللہ بڑا بنائے گا تاکہ ساری دنیا کھڑی ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تم ایسا کرو، سارے جتنے کھڑے ہو، جن بھی، انسان بھی، گونگے بھی، کٹھے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے، اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند کیا ہے۔ جنت کی زبان عربی ہے، قرآن کی زبان عربی ہے، میرے محبوب کی زبان عربی ہے۔ لیکن اس وقت دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں نے کہیں پڑھا تھا 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں آگے آنے والی ہیں۔ ہر زبان میں مانگو۔ ہم ایک ملک میں رہتے ہیں، پٹھان کو یہاں بلاؤ، پنجابی کو اس کے سامنے کھڑا کرو، پنجابی پٹھان کے نہیں سمجھے گا، پٹھان پنجابی کے نہیں سمجھے گا۔ سندھ میں چلے جاؤ تو سندھی پنجابی کے نہیں سمجھے گا، پنجابی سندھی کے نہیں سمجھے گا، اور پنجاب کا کھوتا، سرحد کا کھوتا اور بلوچستان کے کھوتے کو کھڑا کرو، تریانوں پتہ لگے گا اسی کی گل کر رہے ہیں۔ انسان تو اتنا بے بس ہے، سارے انسان، جنات، مرد، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگیں۔ کتنی زبانیں چل رہی ہیں اور گونگے اشاروں سے مانگیں تو میرا رب کہتا ہے لا الہ الا واہ میرے رب، واہ میرے رب، واہ میرے رب، لا یشغلہ سمع عن سمع۔ تو اتنے سارے جب اکٹھے بولو گے تو مجھے غلطی نہیں لگے گی کہ کون کیا کہہ رہا۔ ذرا تصور تو کرو، تصور تو کرو کہ آدم کی نسل، جنات کی نسل اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کو پکارے اور مانگے تو کہتا ہے کہ مجھے غلطی نہیں لگی، اور میں اس ایک ہی وقت میں کسی سے غافل بھی نہیں ہوں گا، میں سب کی اکٹھے سنوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ لینڈ لا دینا بھائی، واری واری آؤ، کل لے آؤ کہ تسی دو دو ترے ترے کھپ آتی ہے تو انشاءاللہ ایک قیامت ہو رہا جاندی ساڑی واری نہ آونی۔ تو میرا رب کہتا ہے میں تم سب کا شور سنوں۔ گونگا تو کچھ نہیں بولے گا نا، گونگا تو دل سے بولے گا، اللہ کہتا ہے وہ بھی سنو۔ ساتھ جانور بھی کھڑے کر دو، وہ بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ تم سارے مانگو اور میں سب کا مانگا دے دوں، دے دوں، دے دوں، میں سب کا مانگا دے دوں۔ تو میرے خزانوں میں کتنی کمی آئے گی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ سمندر میں سوئی کو ڈبو کے باہر نکالو تو سمندر میں کوئی کمی آئی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانوں میں بھی اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ سوئی پر تو کچھ لگ گیا، تری لگ گئی، تری پانی تو نہیں، تری تو لگ گئی، تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ اتنے خزانوں کا مالک ہے میرا آپ کا اللہ، اور زندہ، الحی، القیوم، الرحمن، الرحیم، الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، الباري، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل، السميع، البصير، الحكم، العدل، اللطيف، الخبير، الحليم، العظيم، الغفور، الشكور، العلي، الكبير، الحسيب، الجليل، الكريم، الرقيب، المجيب، الواصي، المجيد، الباعث، الشهيد، الحق، الوكيل، القوي، المتين، الولي، الحميد، المحصي، المبدي، المعيد، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو، الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط، الجامع، الغني، المغني، المانع، الضار، النافع، النور، الهادي، البديع، الباقي، الرشيد، الصبور، جل جلاله ولله الأسماء الحسنى۔ یہ میرا اللہ ہے، یہ میرا ادعونی استجب لکم۔ اور میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب، میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ زور سے بولو، سنتا ہوں، جیسے میں بول رہا ہوں۔ اب آپ نے نہیں سنا لیکن میں نے سنا ہے، اللہ کہتا ہے یہ بھی سنتا ہوں۔ یعلم السر۔ اچھا تم زور سے بھی نہ بولو، تم ایسا بھی نہ بولو، دل میں بولو، دل میں۔ میں نے نہیں سنا، میرا رب کہتا ہے میں یہ بھی سن لیا، میں نے یہ بھی سن لیا۔ تیرے دل کی دھڑکنوں سے جو صدائیں اٹھتی ہیں تیرا رب وہ صدا بھی سنتا ہے۔ جن کے پاس ایسا اللہ ہو پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے جھکیں تو وہ زندگی تو نہ ہوئی۔ یہ ساری دنیا میرے رب کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ تو بھائیو، یہ ہمارے نبی نے ہم پر احسان کیا، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ۔ اچھا جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، اس کو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا، اس کو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا، وہ ذرہ ذرہ اس کی قدرت پر گواہی دے رہا ہے۔ خوبصورت 14ویں کا چاند دیکھا کرو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ سورج کی شعاؤں کو دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں۔ عقاب کی اڑان دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ہرن کا مشک دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ گائے کے تھن کا دودھ دیکھو، وہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے۔ ادھر گوبر ہے، ادھر خون ہے، ادھر آنتیں ہیں، ادھر گندگی ہے، اور اس کے اندر سے من بین فرث و دم لبنا خالصا صائغا للشاربین۔ دودھ نو ویکھ کے ہی اللہ یاد آ جاندا ہے۔ یہ اس کو سفید رنگ کس نے دیا؟ کوئی چونا کھوایا تسی گانوں ہیں؟ کوئی چونا کھوایا تو یہ سفید کیسے ہو گیا؟ یہ مزیدار کیسے ہو گیا؟ اور یہ دودھ ہے، پھر یہ مکھن بھی ہے،
پھر یہ دہی بھی ہے، پھر یہ گھی بھی ہے، پھر یہ کھویا بھی ہے، یہ ایک دودھ کے اندر اتنے، یہ کیا کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے؟ نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، دودھ کا قطرہ قطرہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، سانپ کی پھنکار لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، بلبل کا نغمہ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، چڑیا کی چہچہاہٹ لا الہ الا اللہ بول رہی ہے، ندی نالوں کا شور لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، آبشاروں کی لہریں جب نیچے گرتی ہیں تو لا الہ الا اللہ بول رہی ہیں، پانی پتھروں سے ٹکراتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، صدف میں موتی بنتا ہے تو لا الہ الا اللہ بول رہا ہے، زمین میں خزانے نکلتے ہیں تو اللہ اللہ پکار رہے ہیں، اللہ اللہ کی صدا ہے پوری کائنات میں۔ او میرے نبی نے ہم پہ احسان کیا، ہمیں اللہ کا پتہ بتایا، ہمیں اللہ کی قدرت بتائی، ہمیں اللہ سے ملنا جوڑ بٹھانا سکھایا۔ اس رب سے ٹوٹ گئے تو سب کچھ ختم۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ تو میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دنیا کے لیے وعدہ نہیں، ما نشاء لمن نريد۔ سارے بازار میں لوگ منافع کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، نقصان بھی ہو رہا ہے، کسی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، کسی کا چل گیا، کسی کا نہیں چلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دنیا جس کو چاہوں گا جتنی چاہوں گا اتنی دوں گا، اور اپنے بارے میں کہتا ہے تو میری طلب میں آ، میں تمہیں مل جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا، میں تیرا بن جاؤں گا۔ اللہ ہمارا بن گیا۔ صحابہ نے اللہ کو تو اپنا بنا لیا تھا، اللہ سے جوڑ بٹھا لیا تھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام پر حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا 4 لشکر، تو ایک لشکر حضرت عمرو بن عاص کا تھا، ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا تھا، ایک حضرت یزید بن ابی سفیان کا تھا، اور ایک حضرت عمرو بن عاص کا تھا۔ تو یہ حضرت عمرو بن عاص کا لشکر سب سے پہلے شام میں داخل ہوا، یہ 8000 تھے۔ آگے رومی جرجیس، روم کا سردار 1 لاکھ کا لشکر لے کے پہلے سے گھات لگا کے بیٹھا تھا، انہوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ 8000 تے 1 لاکھ کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تو حضرت واصلہ بن اسقا فرماتے ہیں کہ ہمیں رومیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ہمیں یقین ہو گیا ہاں ہونا المحشر، آج یہیں قبر بنے گی ہماری، آج یہیں موت آئے گی ہمیں۔ تو ما کان شعارنا الا ما کان، عرب جو تھے جب لڑتے تھے نا تو شعر پڑھتے تھے، ان شعروں کو رجز کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہمیں شعر بھول گئے، اور اب سب کی زبان پر ایک آواز تھی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ سب کا ایک ہی بول تھا۔ 1 لاکھ کے سامنے 8000 وہ بھی گھیرے میں آ گئے ہوں تو کتنے ہی بڑے پہلوان ہوں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب سورج ڈھلا تو میری نظر آسمان پر بار بار اٹھ رہی تھی، تو سورج کے زوال کے بعد میری نظر اٹھی تو میں نے دیکھا ان فرجت فی السماء فرجۃ، آسمان میں ایک شگاف ہو گیا، آسمان پھٹ گیا، وخرجت منہا خیول شہب، اور شہابی رنگ کے گھوڑے اور ان پر سوار سفید پگڑیاں۔ کتنے لوگ حرم میں اللہ سے مانے، لاکھوں لوگ، کئی دفعہ میں دعا میں شریک ہوا، چیخ و پکار سے مکہ گونج اٹھتا ہے، لیکن دوستی توڑ دی ہے، دوستی توڑ دی ہے۔ وہ کوئی 40 منٹ کی دعا نہیں مانگ رہے تھے، یا رب محمد انصر امت محمد، بس اتنا ایک بول رہے تھے۔ جب آسمان پھٹا، شہابی گھوڑے اور اس کے اوپر سوار سفید پگڑیاں، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار، اس کے ہاتھ میں نیزہ، وہ وہاں سے پکارتا ہوا آ رہا تھا، ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم النصر، اے امت محمد تمہیں مبارک، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے آ گیا۔ 57 ملک ہیں اور سب مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، دوستی لگانے والے چلے گئے، آئے بشاک گئے وعدہ فردہ لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چرا گئے رخ زیبا لے کر۔ وہ جو تھے ہمیں ایک تیرے مارے کا آراؤں میں، کشتیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تبتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیل پہ اچیل ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم۔ اللہ سے صلح کر، کام اللہ جڑنیاں، سب سے آسان کام اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہو، کمر جھک گئی ہو، لاٹھی ہاتھ میں ہو، ایڈا وڈا کھوپا اکھیاں تے چڑھ گیا ہوئے، نظر کچھ آتا نہ ہو، اس عمر میں بھی وہ کہے گا یا اللہ معاف کر، تو اللہ کہے گا جاؤ معاف۔ وہ یہ نہیں کہے گا ہن تو بوٹے بارے آ گیا ہن معافی منگنا آ گیا چل دفع ہو جا، نہیں۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، یہ تو ہماری تو عمریں تھوڑی تھوڑی ہیں، ہماری کتنے گناہ ہوں گے۔ میرا رب کہتا ہے کسی ایک مرد عورت کو اتنی طاقت دوں، اتنی عمر دوں، اتنے اسباب دوں کہ وہ گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دے، ناممکن، ناممکن۔ لیکن اللہ کہتا ہے میں طاقت دے دوں اور تو کرے، اور اتنے کرے کہ آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اور پھر آدھی زبان سے کہہ دیتی ہے اللہ معافی، تو لگے گا جاؤ معاف کی۔ پوچھے گا میں نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ ہم تو اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں تم نے ابھی گڑبڑ کیا دوبارہ تو نہیں کرو گے؟ نہیں بابا میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور میرا رب یہ نہیں پوچھتا دوبارہ تو نہیں کرو گے؟
Bye.